السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک پوسٹ گردش کر رہی ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ اتحیات کا پس منظر کیا ہے، اور اوپر لکھا ہے کہ کیا آپ اتحیات کا پس منظر جانتے ہیں، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو سلام نہیں کہا کیونکہ وہ خود سلام ہے، اس کو سلام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو آپ نے التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ کہا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پھر آپ نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو فرشتے بھی اس میں شامل ہوئے۔ تو پوچھا گیا ہے کہ یہ قصہ جو ہے یہ مشہور ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ جس آدمی نے پوسٹ بنائی ہے اس نے اس پر بخاری اور مسلم کا حوالہ لکھا ہے، حدیث نمبر بھی ساتھ لکھا ہے۔ دیکھیے بخاری اور مسلم میں تو ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ یہ قصہ جو اس پوسٹ میں ذکر کیا گیا ہے بخاری شریف میں ایسی کوئی روایت موجود نہیں، نہ ہی مسلم شریف میں ایسی کوئی روایت موجود ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ قصہ بعض دور کے مرجع جو حدیث کی کتابیں ہیں دور کی، یعنی وہ مرجع اتنا لوگوں کے ہاں مستعمل نہیں ہے، ان کے اندر موجود ضرور ہے، لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ اس کی سند پر محققین، علماء، محدثین کلام کر چکے ہیں اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اس کی سند صحیح نہیں، لہٰذا یہ کسی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہوتا۔ اس پر جو بخاری اور مسلم کا حوالہ دیا گیا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ بخاری اور مسلم کے اندر ایسا کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے بعض کتابوں کے اندر، اس کی سند میں ایسے راوی ہیں جو قابل اعتماد نہیں ہیں، اور محدثین ان کی روایات کو قابل قبول نہیں سمجھتے، اس لیے یہ قصہ جو ہے کسی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی بخاری اور مسلم کے اندر ایسا کوئی قصہ موجود ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔